انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو عبداللہ جان کا آداب۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر جناب فدا محمد ناشاد صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے گلگت بلتستان سے متعلق اس کی تاریخ، اس کا موجودہ کیا سٹیٹس ہے، اور اس وقت جو ایک تحریک یا کیمپین چل رہی ہے گلگت بلتستان کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے، اس سے متعلق بھی ہم جانیں گے۔ گلگت بلتستان جو ہے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بن پایا؟ پاکستان کا حصہ اس وقت ایسا ہوا، گلگت میں ایک حکومت قائم ہو گئی تھی، آزاد جو ہے حکومت گلگت، اس میں گلگت بلتستان شامل تھا، اور راجہ شاہ رئیس خان اس کا پہلا پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہوا تھا۔ انہوں نے قائد اعظم کو لیٹر لکھا کہ جی ہم نے آزادی حاصل کی، گلگت بلتستان پورا آزاد ہو گیا ہے، تو آپ اس کو پاکستان میں شامل کریں۔ ہم نے خط لکھا، قائد اعظم نے اس وقت یہ سردار خان قیوم جو ہے وہ ادھر فرنٹیئر کا جو ہے سربراہ وہی تھا، تو اس کو بھیج دیا کہ بھئی یہ آزادی حاصل کر چکے ہیں اور یہ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے کو فیسیلیٹیٹ کرو۔ اس نے یہاں سے ایک تحصیلدار کو بھیجا، اس کا نام تھا سردار محمد عالم خان، یہ آپ نے سنا ہوگا جسٹس فخر عالم کا والد ہے۔ اس کو بھیجا اور وہاں کہا ان کے انتظامات کو تم سنبھال لو، چونکہ وہ قبائلی علاقہ جات کا واقف تھا، قبائلی قوانین سے واقف تھا، وہ ایف سی آر لے کر آئے اور وہاں آ کر اپنے آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا اور وہاں ایف سی آر نافذ کر دیا، اور وہ جو ہے ایف سی آر کے تحت یہ علاقہ چلتا رہا۔ ہم نے تو اس وقت بھی یہی مطالبہ کی تھی کہ ہمیں پاکستان میں شامل کیا جائے، تبھی تو خط لکھا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی بدقسمتی تھی کہ قائد اعظم ہماری آزادی کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد اور ہماری آزادی کے بعد زیادہ وقت زندہ نہیں رہ سکے۔ قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو ابھی تک مسئلہ کشمیر اس طرح اٹکا ہوا نہ ہوتا، اس کا فیصلہ ہو جاتا۔ وہ اس میں صاحب بصیرت دیدور شخصیت تھا وہ، لیکن ان کے جانے کے بعد کوئی اتنی اہم شخصیت آج تک منظر وجود پر نہیں آیا جو اس مسئلے کو پازیٹیو لائن پر ٹیکل کر سکے اور بین الاقوامی جو اقوام عالم کو اس کی اہمیت سے آگاہ کر سکے اور اقوام متحدہ سے اس کا فیصلہ لے سکے۔ تو اب اس وقت گلگت بلتستان کا آئینی یا قانونی سٹیٹس حیثیت کیا ہے؟ اس وقت میں آپ سرچ کرتا ہوں 1974 تک 74 تک تو ہم پر ایف سی آر نافذ رہا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے ایف سی آر کو ختم کر کے پاکستان کے قوانین اس علاقے پر نافذ کر دیا، اور اس کے بعد یا کے بعد دیگر آرڈر چلتے رہے۔ پہلے ایک ایڈوائزری کونسل بنا یحییٰ خان کے دور میں، اس کے بعد پھر ناردرن ایریا کونسل بن گیا۔ وہ ناردرن ایریا کونسل بعد میں ناردرن ایریا اسمبلی میں تبدیل ہو گیا، اور ناردرن ایریا اسمبلی بننے کے بعد پھر وہ ابھی گلگت بلتستان اسمبلی ہو گیا۔ مختلف آرڈر چلتے رہے۔ 2009 کا آرڈر جو ہے پیپلز پارٹی نے ایک دے دیا، اس میں کچھ ہمیں پہلے کی نسبت کچھ بہتر انتظامی سسٹم وجود میں آ گیا، ترقیاتی حوالے سے بھی کچھ ترقی کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر 2018 کا ایک آرڈر جو ہے مسلم لیگ کی نون کی گورنمنٹ نے لایا، جبکہ 2009 کے بعد جب ہماری 2015 میں ہماری اسمبلی ہمارے وجود میں آئی، تو ہم نے اسمبلی کے ابتدائی اجلاس میں ہی یہ قرارداد پاس کی، متفقہ قرارداد، کسی کو اختلاف نہیں تھی کہ ہمیں پاکستان کا آئینی حصہ بنا دیا جائے، اور جس طرح دوسرے صوبوں کو قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، ملکی سطح کے دوسرے اداروں میں نمائندگی ہے، ہمیں بھی نمائندگی دی جائے۔ اس سلسلے میں ایک کیس تو سپریم کورٹ کے سامنے بھی پڑا ہوا ہے۔ وہ اس سے پہلے کا ہے، سپریم کورٹ نے اس سے پہلے فیصلہ کیا ہے، یہ وہ ان کا سپریم کورٹ کا فیصلہ 94 کا ہے غالباً، تو انہوں نے بھی کہا ان کو جو ہے حقوق ملنی چاہیے۔ ہم نے یہ قرارداد پاس کی، وہ قرارداد جب ادھر آ گیا تو جو صاحبان اقتدار تھے انہوں نے کہا یار اسمبلی میں تو 7 جماعتیں ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 20 سے زیادہ مختلف جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، علاقائی جماعتیں بھی ہیں، اور کچھ لوگ اپنے کو قوم پرست جماعت کہتے ہیں، اس نام کے بھی ہیں، قومی جماعتوں کی بھی شاخیں ہیں، تو یہاں تو صرف 7 جماعتوں کی نمائندگی ہے۔ جب وہ بتایا تو ہم نے وہاں آل پارٹیز کانفرنس بلایا۔ آل پارٹیز کانفرنس نے بغیر کسی جو ہے اشتباہ کے
جو اسمبلی کی قرارداد ہے اسی کی توثیق کی، اور اس کے بعد یہاں ایک کمیٹی بنایا نواز شریف صاحب کے دور میں، اور اس وقت سرتاج عزیز صاحب جو ہے فارن جو ہے آفس کو سرپرستی کرتے تھے، ان کے سربراہ میں کمیٹی بنایا۔ میں اپنی پوری اسمبلی کو لے کر ہم سرتاج عزیز صاحب سے ملے فارن آفس میں جا کر، ان سے ہمارے بڑی مفصل میٹنگ ہو گئی، اور اس میٹنگ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم آپ کو آئینی حیثیت دیں گے تو اس سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا۔ بنیادی طور پر ان کا یہ یہی میں کوشچن تھا۔ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی طور پہ حصہ بن جاتا ہے تو اس کو جو کشمیر ہے، جموں اور کشمیر، اس مسئلے پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت پاکستان نے ہمارے علاقے سے ایک بہت بڑا علاقہ جس کا رقبہ تقریباً آزاد کشمیر کے برابر ہے، اتنا علاقہ ہم سے کاٹ کے چائنا کو دے دیا تا فیصلہ کشمیر۔ اگر اس سے کچھ متاثر نہیں ہوا تو ہمیں اسی ملک میں رہتے ہوئے حقوق دینے سے متاثر کبھی نہیں ہوگا۔ جب ہم نے یہ بات کہ سرتاج عزیز صاحب، تو اس نے اس کو مان لیا، کہا کہ پھر بھی ہم احتیاط کرتے ہیں، ہم آپ کو پروویژنل صوبہ بنائیں گے۔ اس نے ریکمینڈ کر دیا کہ ان کو تا فیصلہ کشمیر، جس طرح ہمارا علاقہ جب چائنا کو دے دیا، اس میں یہی لکھا ہوا ہے ٹل ڈیسیجن آف دا کشمیر ڈسپیوٹ، تو ہم اس کو بھی ٹل ڈیسیجن آف دا کشمیر ڈسپیوٹ یہ شرط لگا کر ہم آپ کو دیں گے، ریکمینڈ کر دیا۔ اور وہ وہاں پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا۔ بدقسمتی سے میاں صاحب عہدے سے ہٹ گئے، اس کے بعد پھر ایک جو ہے تعطل پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں نے، ایک تو کشمیری لابی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ ہم ادھر کا حصہ بن جائے پاکستان کا، تو پھر انہوں نے آرڈر 18 نافذ کر دیا۔ اس کے خلاف بھی لوگوں نے مطالبہ کیا، اس کے خلاف اس طرح شدید ہو گیا۔ ہماری اسمبلی میں عباسی صاحب آئے جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو ان کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا، ہماری اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا، اور اس کے بعد پھر آرڈر 19 ایک آ گیا، اس کو ادھر چیلنج کر دیا۔ پھر ثاقب نثار صاحب کے دور میں انہوں نے ایک آرڈر کر دیا کہ بھائی اس میں امینڈمنٹ بھی ہماری مرضی کے خلاف، جب تک آپ سپریم کورٹ سے پرمیشن نہیں لیں گے آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت بھی ایک تعطل کا سما ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی اس کا واحد حل یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر مکمل آئینی حیثیت نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم تا فیصلہ کشمیر پروویژنل آئینی حیثیت دے دے۔ ہمیں ملکی سطح کے ایوانوں میں ہمیں جو ہے مکمل ہمارے رسائی ہوں، تاکہ لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے، لوگ جو احساس محرومی کا شکار ہیں، اس وقت سوشل میڈیا کے تھرو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی طرف سے بھی احتجاج تو ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا پاپولر ڈیمانڈ اس سلسلے میں کیا یہی ہے، میجارٹی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کا آئینی حصہ بن جائے؟ اس سے بڑی میجارٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے 33 ممبرز کی جو اسمبلی ہے اس کا متفق قرارداد ہے، پھر تمام جماعتوں کی مشترکہ جو آل پارٹیز کانفرنس اس نے اس کی توثیق کی ہے، تو اس سے زیادہ واضح جو ہے اسٹیک ہولڈر کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تک اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔